السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، شہزادہ سرور کون و مکان امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ آپ کے پاس وہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی؟ آج کی ویڈیو میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا مختلف تاریخی حوالوں سے ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے، جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے ضرور بھر جائیں گی۔ ناظرین، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ اسی لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو باروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو فوراً حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے۔ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا، ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی ان پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خور سے تر کر دیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان کربلا میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی
تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اس سے زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر رونے لگا جیسے کہ کوئی انسان کسی کی جوان موت پر رونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعہ کے بعد ایک شخص حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسد خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس وقت گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام زین العابدین زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے نیچے آ گئے تو وہ گھوڑا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمن کا تیر یعنی اذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے وہ زخمی نہ ہوا۔ ایسے میں ذوالجناح چیخ چیخ کر یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ امام زین العابدین سے پوچھا کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص کے سوال پر حضرت امام زین العابدین چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے شخص اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ اے میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا کوئی تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھو نہ سکے گا۔ یہ سن کر میرے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح تم جاؤ اور خیموں میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف مڑا اور جا کر بیبیوں کے خیموں کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے یہ سوچا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخموں سے چور ہے تو اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے؟ میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا؟ یہ منظر دیکھ کر وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام بیویاں زور زور سے رونے لگیں۔ بی بی سکینہ پھر دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہے کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے حضرت امام زین العابدین سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے کا کیا ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا وہ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کا یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ شمر اور عمر بن سعد نے جب ذوالفقار حیدر کو میدان کی طرف آتے دیکھتے ہیں تو پریشانی سے پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا یہ واحد موقع تھا کہ جہاں ایک طرف 22,000 کی فوج تھی اور دوسری طرف صرف ایک شخص اپنی تلوار لیے گھوڑے پر کھڑا تھا، اور شاید یہ ایسی ڈرپوک فوج آپ نے دیکھی ہو کہ 22,000 میں ایک بھی ایسا مرد نہیں ہے جو تنہا نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر کا مقابلہ کرنے کے سوچ رہا ہو۔
ویسے بھی ان صاحب نے سن رکھا تھا کہ نواسہ رسول کے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور تمغے نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی درباری یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ ناظرین، انفرادی جنگ جو عربوں کا شیوا تھا، جہاں جنگ میں ایک آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی آتا ہے اور لڑائی ہوتی رہتی ہے، شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ ترک کی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرت نہ ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اس ساری فوج نے سن رکھا تھا کہ سامنے وہ گڑھ سوار ہے کہ جس کے بچپن میں ہی اس کی شہادت کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ دیکھیے ذرا منظر کشی کرتا ہوا اکیلا گھڑ سوار 22,000 کیا لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف لشکر کا امیر عمر بن سعد شمر سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرنی چاہیے، کیوں اگر وہ ہماری صفوں تک پہنچ گئے تو ہمارے سینکڑوں سپاہی اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر مل کر حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوج جہنم واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار مبارک کو کاٹتے ہوئے سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بھرتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ شجاعت کے اس گروہ کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسہ رسول علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور اس میں عطر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کا ایک غیرت معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسہ رسول حسین ابن علی اور ان کے 72 جانثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی اس پتھر کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پیٹ سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ بہقی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن مسیر نے اپنی دادی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کم عمر دو شیزہ تھی۔ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مان ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سید زادوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔
اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گور و کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد یعنی 13 محرم اور حرام کو مقام غازریہ یہ قافلہ بنی اسد سے کچھ خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں۔ انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھر کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ سبھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ساتھ لپٹ کر بہت زیادہ رویا، اور اس شخص کا روب و دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار شخص جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں علی بن حسین ہوں، یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔